ناظرین السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ہم کیپٹل کلینک سے قوم ملک سلطنت کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کینسر جیسے مہلک امراض کے ابتدائی سگنل آپ کو بتا دیے جائیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو تو کسی قریبی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے کسی اچھے اسپتال میں جا کے اپنی تشخیص کروائیں اور کینسر کو ابتدائی مراحل میں ہی اس کا علاج کرا لیں. بیماری کوئی بھی ہو ناظرین، اگر شروع میں ہی اس کا آپ علاج کرائیں گے تو اس کا علاج سستا بھی ہوگا اور اس سے مکمل صحت یابی ہوگی. بہت سارے امراض جو ہیں وہ ہمارے ملک میں عطائیت کے پیش نظر ہو جاتے ہیں اور عطائیت ایک ایسا گناہانہ جرم ہے جو کہ لوگ انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں اور بیماری کو لا علاج کی سٹیج پہ پہنچا دیتے ہیں. تو آج یہ میرا دوسرا ایپیسوڈ ہے ناظرین جو کہ کینسر کے اوپر ہم نے شروع کیا. ہم نے پچھلے ہفتے جگر کے سرطان کے بارے میں تفصیلاً آپ سے اس کے بچنے کے طریقے بتائیں. آج ہم چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بدقسمتی سے سر فہرست ہے ہماری خواتین کی موت کے اسباب. اگر دیکھا جائے تو چھاتی کے کینسر سے ہم بہت ساری ہمارے ملک کی خواتین موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں اور یہ وہ بیماری ہے جو کہ بڑی ابتدائی ایج میں 40 سال 30 سال کی بھی ہماری خواتین جو ہیں وہ اس مرض کا شکار ہو رہی ہیں. اور کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، کس طرح اس کو ہم ابتدائی مراحل میں تشخیص کر سکتے ہیں، اس کے لیے میرا آج پینلسٹ ہیں. اس میں ایک میرے بڑے بین الاقوامی شہرت یافتہ اور آئیکن آف سرجیکل فیلڈ ہمارے ملک کے پروفیسر ارشد چیمہ ہیں جو کہ نہ صرف ایک نامور سرجن ہیں بلکہ فاؤنڈر ہیں ہمارے پاکستان میں کینسر سوسائٹی کی. انہوں نے بنیاد رکھی جس سے کہ لوگوں کو، پبلک کو اور ہمارے پیشے سے منسلک نوجوان ڈاکٹروں کو کینسر کے علاج کے طریقے بتائے، کینسر سے بچنے کے طریقے بتائے. اور ٹراما کورس بھی انہوں نے ایک شروع کیا جب یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں شعبہ جراحی کے چیئرمین بھی رہے ہیں. میں ان سے آج میں نے دعوت دی ہے اور بڑے مصروف ترین دن گزرتا ہے ان کی بہت بہت شکریہ کہ یہ آئے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسے مفید سوالات میں پوچھوں گا کہ چھاتی کے کینسر سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر عثمان جواد ہیں جو کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس میں فیملی میڈیسن کے شعبے سے منسلک ہیں. عرصہ دراز برطانیہ میں شیفیلڈ کے ایریے میں یہ فیملی میڈیسن پریکٹس کرتے رہے اور اب یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس میں ایک شعبہ ہے جو کہ ہیپینس اور ویلنس ہمارے مریضوں میں کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں اس میں اور پبلک ہیلتھ میں یہ ڈاکٹریٹ کے طالب علم بھی ہیں. پروفیسر ارشد چیمہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. چھاتی کا کینسر بدقسمتی سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں، پاکستان جیسے ملک میں 10 میں سے تقریباً 1 یا 2 خواتین جو ہیں اس بیماری کا شکار ہوتی ہیں. اور یورپ میں اگر ہم امریکہ اور برطانیہ میں دیکھیں تو وہاں اس کی شرح تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ ہمارے ملک کی جو خواتین ہیں وہ بچوں کو باقاعدگی سے دودھ پلاتی ہیں اور بریسٹ فیڈنگ جو ہے اس سے تھوڑی سی پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے. اس سلسلے میں آپ کیا ہماری عوام کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں رسک فیکٹر کوئی انوالو ہوتے ہیں کہ اگر ایک خاندان میں 15-20 خواتین ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک یا 2 خواتین کو ضرور چھاتی کی بیماری ہوگی اور وہ چھاتی کی مہلک بیماریوں میں سے کینسر ایک مہلک مرض ہے. اس طرح ہے کہ چھاتی کا کینسر جو ہے پاکستان میں اس وقت عورتوں میں سب سے زیادہ کامن کینسر ہے. تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں جو ہیں وہ اس سے فوت ہو جاتی ہیں، متاثر زیادہ ہوتی ہیں. اگر ہم جیسے میو اسپتال کے وارڈ میں اگر 13 یا 14 مریض کینسر کے داخل ہوتے تھے میرے وارڈ میں، دہلی وارڈ میں، تو ان میں 7-8 جو تھے وہ صرف بریسٹ کینسر کے پیشنٹ تھے. بدقسمتی سے جو بریسٹ کینسر ہمارے یہاں ڈائگنوز ہوتا ہے وہ لیٹ سٹیج میں ڈائگنوز ہوتا ہے کیونکہ عورتوں کو شروع میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ چھاتی کا کینسر بن رہا ہے. وہ کہتی ہیں یہ گلٹی بنی ہوئی ہے چھاتی میں، درد تو کر نہیں رہی. درد نہ کرنے والی گلٹی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس گلٹی سے جو درد کر رہی ہوتی ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس سے
اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ بیسیکلی رسک فیکٹرز جو ہیں 10% جینیٹک ہے، یعنی بریسٹ کینسر موروثی ہو سکتا ہے اگر فیملی ہسٹری ہے، لیکن میجورٹی جو لوگوں میں بریسٹ کینسر ہے وہ انوائرمنٹل انفلوئنسز کی وجہ سے. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی، اگر عورتیں زیادہ دیر دودھ پلائیں گی تو ان میں بریسٹ کینسر کا رسک کم ہے. آن دا ادر ایز کانٹریری ٹو دیٹ، اگر نیلی پیرٹی ہے کہ بچے کوئی نہیں ہوا یا شادی نہیں ہوئی اسپنسر ہیں، تو ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ بریسٹ کینسر کا انسیڈنس عام عورتوں کی نسبت زیادہ ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کو ہم بچاؤ تو مشکل سے کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، کچھ کینسر ایسے ہیں جو سگریٹ پینے سے ہوتے ہیں، جیسے لنگ کینسر ہے، اس کا تو آسان طریقہ ہے کہ آپ سگریٹ یا پان جو ہے منہ کے کینسر کے لیے چھوڑ دیں. بریسٹ کینسر میں ایسی چیز نہیں ہے. بریسٹ کینسر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی تشخیص جو ہے وہ جلدی ہو جائے، یعنی اس کی سٹیج جو ہے پہلی یا دوسری ہو. اگر پہلی سٹیج میں تشخیص ہو جائے بریسٹ کینسر کی تو 90% چانس ہیں کہ آپ 5 سے 10 سال تک زندہ ہوں گے، 5 یا 10 سال کے بعد. اس کے مقابلے میں اگر آپ سٹیج 4 میں بریسٹ کینسر کے آتے ہیں تو آپ کے صرف 20 سے 25% چانس ہیں کہ آپ 5 سال کے بعد زندہ ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر بریسٹ کینسر سے، اسے ہم سیکنڈری پریونشن کہتے ہیں، کہ اگر بریسٹ کینسر سے بچنا ہے تو اس کی جلد تشخیص کرنی ہے. اب جلد تشخیص میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے ذاتی معائنہ چھاتی کا، کہ ہر عورت جو ہے مہینے میں کم از کم ایک بار شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی چھاتی کا خود معائنہ کرے. اور وہ کیا دیکھے اس میں دیکھے کہ کوئی نام واری تو نہیں ہے، نپل تو کہ اندر نہیں چلا گیا ہوا، یا کوئی گلٹی تو نہیں محسوس ہو رہی. اور اگر وہ گلٹی محسوس ہوتی ہے تو گھبرانا نہیں. 80 to 90% گلٹیاں جو چھاتی میں بنتی ہیں وہ کینسر نہیں ہوتا. لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ جاننا بڑا مشکل ہے کہ یہ کینسر ہے کہ نہیں ہے. اس لیے اسے ایک اچھے کیئر گیور کو فوری طور پہ دکھانا چاہیے، تاکہ اس پہ اگر کوئی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے تو وہ کی جا سکے. خوش قسمتی سے اس وقت ہمارے ملک میں بہت زیادہ فیمیل ڈاکٹرز بھی بن رہی ہیں. سو جو پہلے یہ تھوڑی سی شرم تھی کہ میل ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، اس کا بھی حل موجود ہے. کم از کم کسی کیئر گیور کو، اچھے کیئر گیور کو، میل ہو یا فیمیل ہو، اس کو فوری رابطہ کرنا چاہیے. عام سے ٹیسٹ ہیں. اگر آپ کا کینسر ارلی سٹیج میں ڈائگنوز ہو گیا تو چھاتی کاٹنی بھی نہیں پڑتی، آپ صرف گلٹی نکال لیتے ہو. اور اس کے بعد اگر آپ کو مزید علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی آسان ہوتا ہے. جیسے اگر ریڈیشن دینے کی ضرورت ہے تو وہ بھی آسان ہے. سو چھاتی بھی بچ جاتی ہے، زندگی بھی بچ جاتی ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ویسی گٹھلی چھاتی میں جو کہ درد نہ کر رہی ہو، اس میں دیکھا گیا کہ اکثر ہماری خواتین جو ہیں کسی معالج سے رجوع نہیں کرتیں، اور وہ شاید اس کو عارضی تبدیلی اپنی چھاتی میں محسوس کرتی ہیں، اور اس وقت آتی ہیں جب درد شروع ہو جائے. اور درد کینسر میں چھاتی کے سرطان میں اسی وقت ہوگا جب کہ وہ اپنی جگہ سے پھیلنا شروع کر دے گا. دوسرا میں آپ سے پروفیسر صاحب ضرور پوچھوں گا کہ ایک عجیب سا ہمارے کلچرل ٹیبوز ایسا ہے کہ ہماری خواتین دیہاتوں میں، ایک تو علاج مہنگا ہے یا تشخیص مہنگی ہے، یہ ان کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے. جس طرح آپ نے بجا فرمایا کہ اب تو ہماری خواتین ڈاکٹرز ہمارے پیشے میں بہت زیادہ آ گئی ہیں. ایک ٹائم تھا جب کہ بہت کم خواتین اس پیشے کو اختیار کرتی تھیں. لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی بھی چھاتی کی تکلیف ہے تو ضرور اپنی چھاتی کا معائنہ ضرور کسی خاتون ڈاکٹر سے کروا لیں. شرم کی وجہ سے اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گی تو ممکن ہے کہ بیماری آپ کی پھر لا علاج ہو جائے اور چھاتی سے نکل کے کسی اور حصے میں جسم کے چلی جائے. آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا. لیکن تھوڑا سا ہماری ایجوکیشن بھی نہیں ہے ہماری خواتین کو. بہت عرصے تک، جیسا آپ نے ذاتی معائنے کا ذکر کیا، بہت عرصے تک انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ چھاتی میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہوئی ہے. دیکھیں، ہمارے یہاں جو لیٹ ڈائگنوسز ہے نا، یہ کامن ہے اکراس آل دا کینسرز. یہ صرف بریسٹ کینسر میں نہیں ہے. اور اس کی 3 بیسک وجوہات ہیں. ایک تو وجہ ہے اگنورنس یا جہالت یا آگاہی کی کمی، جو سب سے بڑی وجہ ہے. جی ہاں. یعنی اگر ایک گلٹی بنتی ہے چھاتی میں تو بجائے یہ کہ ایک عورت ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ پہلے ہمسائی سے پوچھتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. ہمسائی سے بتاتی ہے فلانا پیر جو ہے نا وہ اس کا دم کر دیتا ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ 6 مہینے 9 مہینے جو ہے نا وہ اس طرح کے چکروں میں رہتی ہے، بجائے یہ کہ وہ ایک اچھے ڈاکٹر کو جا کے ملے جو ہم نے بتایا ہے کہ وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے.
تو پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے لیک آف اویئرنیس یا آگاہی کی کمی. دوسرا جو پاکستان میں کینسر ہے وہ ہے پاورٹی. ایک ایشو ہے کہ اگر ایک عورت دور رہتی ہے تو اس کے لیے انڈیپینڈنس بھی نہیں ہے, وہ خود جا کے اس کے جب گھر آئے گی اس کا گھر والا اسے ساتھ لے کے جائے گا تو وہ کہیں پہنچے گی, اور وہ دور ہے اس کے لیے ہیلتھ کیئر جو ہے. جو تیسری وجہ ہے جو کہ جس میں ہم ساری قوم مل کے کام کر سکتے ہیں وہ ایک چیز ہے کہ ایک جامعہ کینسر سینٹر بنانے کی ضرورت ہے. جیسے پنجاب کے 8 یا 9 ڈویژن ہیں تو کم از کم ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں ایک جامعہ کینسر سینٹر ہونا چاہیے. ذرا اس جامعہ کینسر سینٹر کی تفصیل تھوڑی سی میں بتا دوں ساکر صاحب. جی ہاں, جیسے ایک جامعہ مسجد ہوتی ہے نا, اس میں ہر کام ہوتا ہے, جمعہ بھی ہوتا ہے اور ساری چیز, اس طرح ایک جامعہ کینسر سینٹر ہوتا ہے اور اس کے لیے صرف 3 چیزیں چاہیے. ایک ہمیں آپریشن تھیٹر چاہیے تاکہ ہم اس میں آپریشن کر سکیں. ایک ہمیں وہاں پہ میڈیکل انکالوجسٹ چاہیے جو دوائیوں سے علاج کرتا ہے. اور پھر ایک ریڈیشن انکالوجسٹ اور ریڈیشن کی مشین چاہیے ہوتی ہے. اس ریڈیشن کی مشین کو ہم کہتے ہیں لینئر ایکسلریٹر. اب امیجن کریں لاہور کے 6 ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں گورنمنٹ کے اور 19 پرائیویٹ ہیں, تو 25 ٹیچنگ ہاسپٹل میں سے ایک میں بھی لینئر ایکسلریٹر اویلیبل نہیں ہے اس وقت. لاہور میں جو لینئر ایکسلریٹر ہے وہ ان مول میں فیڈرل گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے. اب فی زمانہ آپ کوبالٹ 60 جو کہ پرانی ٹیکنالوجی ہے, جیسے یہی ہے کہ اگر آپ موٹر سائیکل آ گیا ہو تو آپ سائیکل چلانے پہ ضد کریں, تو اگر فی زمانہ اگر آپ نے بریسٹ کینسر کا آپریشن کرنا ہے اور آپ نے چھاتی نہیں کاٹنی تو ہر لمپ کے بعد آپ کو اس چھاتی کو ریڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ریڈیشن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا وہ سڑک پہ پھرتی رہے کہ کبھی کہیں سے اس کو ایک لائن میں لگی ہوئی ہے. یہاں پہ باہر ایسا ہوا ہے کہ آپ نے گلٹی تو نکال دی, اس کے بعد 2 3 4 مہینے اس کی باری ہی نہیں آئی ریڈیشن کے لیے. اور اتنی دیر میں وہ یہ جامع کینسر سینٹر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ 7-8 سال سے حکومت پنجاب حکومت پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے شوکت خانم میموریل اسپتال بنا, وہ بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بنا. اب ایک کینسر کیئر اسپتال بنایا جا رہا ہے, وہ بھی زکوٰۃ اور ڈونیشن سے بن رہا ہے. کس حد تک اس میں فیسلٹیز ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا, جب ہمارے ملک کی خواتین کا جو انسیڈنس ہے شرح اموات, اگر ہم یا اس بیماری کی شرح کو ہم کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ سینٹرز بہت اچھے ہیں. عثمان جواد آپ میرے ساتھ ہیں, میں آپ سے پوچھوں گا کہ پریونشن جو ہے بیماریوں کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس پہ کوئی اکانومی خرچ نہیں ہوگی ملک کی, اور کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس یا ہمیں اکوپمنٹ بھی نہیں لینی پڑے گی, صرف ایک نالج ہونا چاہیے ہماری قوم کو. پروفیسر بتا رہے تھے کہ ایک جامع سینٹر بنایا جائے, اس جامع سینٹر میں میرا خیال ہے ایک پبلک ایجوکیشن اور ریگولر سیمینار بھی ہونے چاہیے, جو کہ پروفیسر صاحب مال روڈ کے اوپر واک کرتے رہے ہیں بینرز پکڑ کے, کینسر سے اور پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاؤ کے طریقے بتاتے رہے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا. آپ ایز اے فیملی میڈیسن اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے تواسط سے آپ کیا ہماری قوم ہمارے ناظرین کو ہدایت پہنچائیں گے؟ سب بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا انوائٹ کرنے کا اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا. چیمہ صاحب نے بہت اچھا چیزوں کو ایک سمرائز کیا ہے. میں اس میں صرف ایک پریونشن کے حوالے سے کہ ایک تو پبلک ہیلتھ ایجوکیشن واقعی اہم ہے کہ عوام تک آگہی اس مرض کے بارے میں ایک پوری ہونی چاہیے, لیکن اس میں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایکسیس ہے, ان کی ہیلتھ کیئر سسٹم کی جو ایکسیس ہے وہ نہ صرف اسپیشلسٹ ہاسپٹل کی بلکہ ایک پرائمری کیئر کی بھی مکمل ہونی چاہیے. وہ کیوں آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ عطائیت بہت ہے, ہمسایوں کی طرف چلے جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ان کے علاقے میں ایک ایسا مربوط جامعہ پرائمری کیئر کا نظام نہیں ہے جہاں اس کی ابتدائی تشخیص ہو سکے, اور وہ ابتدائی تشخیص کر کے وہ کینسر کے مریض کو ایک اسپیشلسٹ کے پاس ایک مربوط اس کا ریفرل بنا سکے. سو میرے خیال میں اس کو 2 اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو عوام کی آگہی, اس میں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اس میں آپ کا خصوصاً ایسے پروگراموں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور اس کے علاوہ ایک ہیلتھ
کیئر جو نظام ہے اس کی میجر ریفارمز کہ اس کو ایک مربوط طریقے سے دیکھا جائے کہ نظام میں کدھر اصلاح کی ضرورت ہے, عوام کو کدھر پرابلم پڑ رہی ہے, اور اس کے بعد ان کو اسپیشلسٹ سینٹر کے ساتھ مربوط لنک اپ جو ہے وہ کیسے کیا جائے. وہ کینسر دیکھیں اس میں ایک پورا اس کا ایک سرکل ہے, اس میں اس کے کچھ چیزوں کو صرف صحیح کرنے سے ایک پورا اس کا جو پیشنٹ کا جرنی ہے, رائٹ فرام اس کی آگہی سے لے کے اس کی تشخیص, اس کے علاج کے بعد بھی ایون جو ایڈوانس کینسر کے مریض ہوتے ہیں جن کو جو کیور نہیں ہو پاتے, ان کی پیلیٹیو کیئر, اس کے بعد ان کی ٹرمینل کیئر, ان کی لائف کا جب اختتام ہوتا ہے اس کی کیئر, اور ایون اختتام کے بعد اس کی بریومنٹ جو ہے مریض کے لواحقین سے, ان کی فیملی سے, ان کے کیئرر سے, کہ کس طرح انہوں نے اس لاس سے کوپ کرنا ہے. تو یہ ایک پورا ایک سائیکل ہے, ایک پورا نظام ہے. اس پورے نظام میں کچھ جامع اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. میرے خیال میں کچھ پہ کام ہو بھی رہا ہے, لیکن آئی تھنک کہ اس کو مزید بہتر کرنے کی. یہ آپ نے پیلیٹیو کیئر کا بتایا. پیلیٹیو کیئر بدقسمتی سے ہمارے پبلک سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ہی نیگلیجبل ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں, اب جیسا ارشد چیمہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے ملک میں خواتین ایڈوانس سٹیج میں آتی ہیں, اگر شروع میں ہی آ جائیں تو مکمل علاج ہو سکتا ہے چھاتی کے کینسر کا. ناظرین, ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں. وقفے کے بعد میں پھر پروفیسر ارشد چیمہ سے قوم ملک سلطنت کے لیے بڑے مفید سوال اور اس کے جوابات آپ کے لیے لوں گا. ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام دیکھتے رہیے. خدا. میں ایک وقفے کے بعد پھر دوبارہ تشریف لاتا ہوں. ناظرین, آج کیپٹل کلینک سے آپ کو چھاتی کے کینسر سے بچنے کے طریقے ہم اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے پینلسٹ ان سے پوچھ رہے ہیں. پروفیسر ارشد چیمہ صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ فائٹ کرتے رہے ہیں کہ انڈر ون روف ایک کینسر کے علاج کا جامع کوئی سینٹر بنا دیا جائے اور ہر ڈسٹرکٹ میں بنایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جب ہم جانیں بچیں گی بھی, اور ہماری خواتین یا ہمارے مرد حضرات جو کینسر کے مرض میں بڑی لیٹ سٹیج پر آتے ہیں وہ ابتدائی مراحل میں آ کے اپنا مکمل علاج کرائیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ بابو کریسی جو ہے ہمارے ملک کی, وہ کسی اور طرف, ہمارے پولیٹیکل ول ضرور ہوتی ہے لیکن جو فنڈز ہیں وہ کسی اور ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ پولیٹیکل ول اور آپ جیسے ٹیکنوکریٹس اور ایکسپرٹس لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ دفن ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک مجھے وہ طریقہ بتائیں کہ ہمارے ملک کی خواتین کو نہ ہو یہ چھاتی کا کینسر. کینسر کو پریونٹ کرنا تو مشکل کام ہے, چھاتی کا کینسر, بیکاز وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی 90% لوگوں میں, وہ 10% میں جن میں BRCA 1 اور BRCA 2 پازیٹیو ہے یا جینیٹک انفلوئنسز ہے, وہ ایک اور چیز ہے. ویسے ہماری جینیٹک ٹیسٹنگ بھی پاکستان میں اویلیبل مشکل سے ہوتی ہے, مہنگی ہے, لیکن کی جا سکتی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو انوائرمنٹل انفلوئنسز ہیں جو پریونٹیبل ہیں وہ تو ہم کر لیں. وہ چھاتی کے کینسر میں اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے شاید منہ کے کینسر میں یا پھیپھڑوں کے کینسر میں, نرسری کے کینسر میں. لیکن یہاں پہ ہمیں جو ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ جانیں بچانا چاہتے ہیں نا تو جلد تشخیص کی ضرورت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کاروبار بہتر ہو تو ایک 1 ونڈو آپریشن کیا جائے کہ وہاں پہ جا کے ساری چیزیں جو میسر ہو اس کو کاروبار کرنے والے کو, اسی طرح مریض کو بھی ایک 1 ونڈو آپریشن چاہیے. جی ہاں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس میں آگاہی کی کمی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں نا وہ اسٹیک ہولڈر سے بات نہیں کرتے. جی ہاں. سوسائٹی آف سرجن پاکستان کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے مجھے پچھلے ہفتے کہا جی کہ گورنمنٹ پاکستان لانچ کر رہی ہے سرجیکل کیئر کے بارے میں پروگرام. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارورڈ کی ویب سائٹ سے کہ وہ لانچ ہو رہا ہے. چیئرمین سرجری کنگ ایڈورڈ ہو یا شیخ زائد ہو یا لاہور جنرل ہاسپٹل کو, اس کو پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سرجیکل کیئر کے بارے میں پروگرام لانچ کر رہی ہے. یعنی آپ اسٹیک ہولڈر سے یا ٹیکنیکل ٹرینڈ سے بات نہیں کرتے, آپ وہی ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے خود ہی وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ کر لیتے ہیں. اب اگر کینسر کا علاج کرنا ہے تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وی ول ہیو ٹو میک 1 ونڈو آپریشن. اگر آپ آلفا ٹاور کے ساتھ سبزی منڈی پہ 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں
ہم نے پہلے بھی جس دن کینسر کانفرنس ہو رہی تھی اس دن بھی گورنمنٹ سے یہ سوال کی تھی کہ اس میں کم از کم 200 بیڈ کا اس کے دو پورشن ہوں گے. ایک ہے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن کا جو اویئرنیس پروڈیوس کرے گا, اور دوسرا ہوگا پروویژن آف سروس. اب یہ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں کہ اویئرنیس کے بارے میں قوم کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, یا پبلک ہیلتھ ایجوکیشن کیسے ہم نے ایک نیگلیکٹ کر کے پیچھے والے برنر پہ رکھی ہوئی ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں صداقت صاحب. لاہور میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں 4-5 دفعہ جا کے میں نے بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ لیکچر دیا. کنیٹ کالج گیا, اسلامیہ کالج کوپر روڈ گیا. میں آپ کو لاہور کے 2 بیسٹ انسٹیٹیوشن کی مثال دینے لگا ہوں. دس ول گیو یو این ایٹیٹیوڈ. میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی چلا گیا, میرا ریویو نہیں. بخاری آڈیٹوریم میں جب میں بریسٹ کینسر پہ لیکچر دینے لگا تو 400 بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں, انہوں نے سارے میل اسٹوڈنٹس کو نکال دیا. تو میں نے پوچھا کہ وہ گئے جی آپ نے بریسٹ کینسر پہ لیکچر دینا ہے. حالانکہ جو عورت ہے اس کا ایک ہسبینڈ ہوتا ہے, ایک بھائی ہوتا ہے, ایک باپ ہوتا ہے, ایک بیٹا ہوتا ہے. یہ چاروں لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی آگاہی کی ضرورت ہے. یہ تو گورنمنٹ کالج میں میرا ایکسپیرینس ہے. اب میں لاہور کالج میں لمس میں چلا گیا, تو لمس میں جا کے جب میں نے بریسٹ کینسر کے بارے میں لیکچر دیا تو میں باہر نکلا تو میرے پاس 3 لڑکیاں آ گئی لمس کی اسٹوڈنٹ. اب آئی تھاٹ لمس واز اے ویری پروگریسو. انہوں نے کہا سر آپ نے یہ کیا یہ بریسٹ کی فوٹو جو ہے ایڈوانس کینسر کی دکھا دی. تو میں نے ان کو بڑا سادہ سا جواب دیا. میں نے کہا بیٹا یا تو آپ اس بارے میں جان لو, you have a choice to end up like those photographs, or you want to know about it and save yourself from dying from the people which I was showing to you. میں آپ کو ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہوں اس کا. یہ کچھ کلچر ٹیبوز بھی ہمارے جو ہے نا ریسٹرکٹ کرتے ہیں ہماری خواتین کو. ابھی بھی ہماری خواتین جو پردہ پوش ہیں اور ان کو نہیں روک سکتے آپ, وہ بڑا شرم محسوس کریں گی کہ اپنی ایسی کوئی بیماری جو ہے کسی معالج کو بتائیں, خواہ وہ معالج جو ہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں صداقت صاحب. ہم نے جو ہیلتھ جو پبلک ایجوکیشن ہے نا اس کو ہم نے امپورٹنس نہیں دی, نہ اپنے سلیبس میں. ہم سارا دن اسمبلیوں میں یہ پاس کرتے رہتے ہیں, وہ ان کو عربی پڑھاؤ, ان کو فلانا پڑھاؤ. وہ ان کو بیسک نالج جو ہے نا سیوکس کا دینے کی ضرورت ہے. میں اپنی مثال دینے لگا ہوں. اب آپ پتہ نہیں اس سے کریں گے کہ نہیں. لاہور کے 3 انسٹیٹیوشن ہیں, سینٹرل ماڈل اسکول, گورنمنٹ کالج اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. ان تینوں سے میں نے گریجویٹ کیا ود دا فرسٹ پوزیشن. مجھے نہیں پتا ان 17 سال میں کسی بندے نے مجھے یہ بھی بتایا ہو کہ سڑک کیسے کراس کرنی ہے. یعنی امیجن کریں کہ آپ اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بیسک سیوک سینس یا سٹیزن شپ جو ہے نا وہ نہیں سکھا رہے ہیں لوگوں کو. ان کو پریونٹیو کیئر کے بارے میں یہ باتیں جو ہیں, یہ جو بچہ سگریٹ پینا شروع کرتا ہے نا وہ 9ویں-10ویں کلاس میں کرتا ہے اور وہ ہارڈن ہو گیا ہوتا ہے بائی دا ٹائم وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے. چیمہ صاحب میرے ساتھ عثمان بھی ہیں, میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, ایک سگنل پوچھوں گا کہ چھاتی کے سرطان کے کیا ہوتے ہیں, تاکہ ہماری خواتین جو دیکھ رہی ہیں میرا یہ پروگرام وہ ضرور آج ہی ذاتی معائنہ کریں. اور جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ ہر مہینے انہیں کسی ایسے اپنا لکنگ گلاس کے سامنے جہاں وہ اپنا آئینے کے سامنے جہاں وہ اپنی شکل دیکھتی ہیں وہ ضرور اپنی چھاتی کی شکلیں بھی دیکھیں. عثمان صاحب اویئرنیس بہت ضروری ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایز اے فیملی میڈیسن ایکسپرٹ اور لوگوں کو کسی بھی بیماری کی اویئرنیس دے دیں, بچنے کے طریقے بتا دیں, جیسا کووڈ-19 ہے, تو بہت ساری بیماریوں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. سر بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اور میں اس میں چیمہ صاحب کی ایک بات کو میں بڑا انڈورس کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ ترجمہ عربی یہ چیزیں تو نصاب میں ڈال دی جا رہی ہیں, لیکن جو سیوک سینس یا بیسک پریونشن یا بیماریوں کے بارے میں ابتدائی تشخیص یا قوم کو ایک اس کی گروتھ جو ہے کس طرح کرنی, اس کے مائنڈ کی گروتھ کس طرح کرنی, اس بارے میں نہیں بتایا جاتا. تو میرے خیال میں یہ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے, اپنے نصاب میں بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. خواتین کے لیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات کہ بجائے یہ کہ وہ کسی پیر کے پاس, کسی دم والے کے پاس, کسی عطائی کے پاس جائیں, اپنا وقت ضائع کریں, اپنی زندگی ضائع کریں, اگر
ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کی چھاتی میں کوئی گلٹی ہے, ان کی چھاتی میں کوئی جلد میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, چھاتی کے ساتھ ان کی آرم پٹ میں کوئی ان کو گلٹی محسوس ہو رہی ہے, تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ڈاکٹر, کسی مستند ڈاکٹر سے, کسی فیمیل ڈاکٹر سے بے شک رجوع کریں, اپنا معائنہ کروائیں, چاہے وہ آگے ان کو الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام یا اس کی بایوپسی وغیرہ کی. اور اس میں جیسے انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اس میں سے میجارٹی آف جو لمس ہوتے ہیں یہ انوسینٹ ہوتے ہیں, تو ان سے گھبرانا نہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کی مجھے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد پھر میں آپ سے مزید پوچھوں گا. آپ کے بال اتنے لمبے اور اچھے کیسے تھے؟ تمہاری نانی ہے نا, میرے بالوں میں مضبوطی کے لیے قدرتی جڑی بوٹیاں لگاتی تھی. میرے لیے سب نہیں. کیوں نہیں؟ لائف بوائے نیچرلی لانگ شیمپو, اس میں ہے سکاکائی, ریٹھا اور آملہ. لائف بوائے نیچرلی لانگ شیمپو, مضبوط لمبے بال. لپٹن جاگے ان کے لیے جو واقعی اہم ہے. لذت نے تھام لیا ہے صحت کا ہاتھ. پاکستان میں پہلی بار ملکہ ریسیپی مسالوں میں شامل ہے 100% نیچرل وائٹل ہمالین پنک سالٹ. ہر کھانے میں لذت, ہر نوالے میں صحت. ملکہ میں پکائیں, بے فکری سے کھائیں. جی, آج کیپٹل ٹی وی سے ہم پروگرام کیپٹل کلینک سے میں چھاتی کے سرطان سے بچنے کے طریقے پوچھ رہا ہوں اپنے پینلسٹ سے. تو پروفیسر ارشد چیمہ, آپ بتا رہے تھے کہ آگاہی بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ اچھا دیکھیں, آگاہی یا اویئرنیس یا اگنورنس ہے نا, یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس ملک کا مسئلہ نہ مہنگائی ہے نہ غربت ہے, اس ملک کا مسئلہ جو ہے نا وہ جہالت ہے. اگر میرے پاس 100 روپے ہو نا تو میں کم از کم اس میں سے 50 روپے جو ہے نا وہ کتابوں پہ لگانا چاہوں گا اس قوم کو پڑھانے کے لیے. اب کووڈ-19 کی بھی آپ ایگزامپل لیں. جی, کووڈ-19 میں کیا ہے کہ آپ نے بچنے کے لیے پہلا یہ ہے کہ آپ فاصلہ رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ جسے ہم کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ فیس ماسک پہن کے رکھیں, ریپیٹڈلی ہاتھ دھوئیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مسلمان قوم اس لیے کووڈ سے زیادہ بچی ہوئی ہے ایز اپوز ٹو اوور نیبرز کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے 5 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں اور صفائی کا خیال بہتر رکھتے ہیں. بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے اپنے گارڈ جو ہے نا کووڈ کے بارے میں جلدی لوور کر دی ہے اور پھر ہمارا انسیڈنس بڑھنا شروع ہو گیا ہے اس وقت. میں پیکیجز مال چلا گیا 3-4 روز پہلے, 80 to 90% لوگ جو تھے مال میں انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ ٹریول لیٹر پہ ہو تو وہ بالکل آپ کے پیچھے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی سوشل ڈسٹینس کا کانسیپٹ نہیں ہے قوم کو. حالانکہ اس وقت جب الیکٹرانک میڈیا اور آپ کا اسمارٹ فون اور آپ کا پرنٹ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے اور قوم جو ہے پہلے سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے, وی شوڈ ناٹ فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ایجوکیٹ دس نیشن. ویکسینیشن کے سے متعلقہ بھی ان کے لوگوں کے ذہنوں میں طرح کے عجیب خیال آتے ہیں اور وہ ویکسینیشن نہیں لگواتے ہیں, حالانکہ ویکسینیشن بھی کووڈ-19 سے بچنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. دیکھیں جی, یہ مس انفارمیشن بڑی سوسائٹی میں جو ہے نا پھیلائی جاتی ہے, اس کے پیچھے لوگوں کے اپنے مقاصد ہوں گے. لیکن اگر آپ نے ویکسین اویلیبل ہے اور نہیں لگوائی تو یہ اپنے آپ سے بھی اور آپ اپنی فیملی سے بھی سخت زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ آپ خود ہارم کی طرف جائیں, بچنے کی تلقین کی ہے نا. تو ویکسین جو ہے, کوئی بھی ویکسین ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ایک پرٹیکولر ویکسین بھی لگائیں. اینی ویکسین وچ از اویلیبل از بیٹر دین نو ویکسین. جو بھی آپ کو اویلیبل ہے, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے لاہور میں ویکسین کی باری نہیں آ رہی تھی تو آئی ٹریول ٹو فیصل آباد ٹو گیٹ مائی فرسٹ ڈوز آف دا چائنیز ویکسین. کہ وہاں پہ باری آ رہی تھی تو میں نے صبح گاڑی پکڑی اور فیصل آباد تک گیا.
اب یہ بڑی مس انفارمیشن بلائی ہے جی ویکسین سے یہ ہو سکتا ہے, ویکسین سے فلاں ہو سکتا ہے, لوگ جو ہے وہ میگنیٹ ڈال کے وہ فوٹو دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی فیک نیوز کافی کامن ہے سوسائٹی میں, اس سے بچیں. یہ اگین فیک نیوز بھی ایک جہالت کا طریقہ ہے نا, جہالت پھیلانے کا طریقہ ہے. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ کئی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ہمارے, جنہیں ہم پڑھے لکھے سمجھتے ہیں, وہ بیسیکلی ہوتے جاہل ہیں, وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. صداقت صاحب جی ہاں جی ہاں. حالانکہ یہ ویکسین جب بھی مارکیٹ میں آتی ہے تو اس میں ریسرچ سینٹر میں سب سے پہلے ایک لیبارٹری میں خلیوں کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے, انسانی خون کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے, انسانی خلیوں کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے, جو کہ ایکسٹریکٹ کر کے ویکسین کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے. پھر ان کا اینیملز میں ٹرائل ہوتا ہے, اور اینیمل میں ٹرائل کے بعد پھر اس کا سیف ٹرائل ایک کچھ مخصوص تعداد میں لوگوں پر کیا جاتا ہے اور ان کو آبزرویشن میں رکھا جاتا ہے. اس کا یہ کانسیپٹ لے لینا کہ اس سے ہمیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے, خون جم جائے گا, بخار ہو جائے گا, یہ بہت ہی غلط ہے. تو چھاتی کے سرطان کے بارے میں آپ کا جو ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ آپ نے بابو قریشی کو آج سے 7-8 سال پہلے دی تھی, اور پھر آپ نے 10 سال پہلے ایک سوسائٹی کی بنیاد بھی رکھی تھی, وہ سوسائٹی کی بنیاد ابھی تک ماشاءاللہ وہ بہت وسیع پیمانے پر اب اس سے سیمینار اور میٹنگیں آپ منعقد کرواتے ہیں. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ خواب پورا ہو چکا ہے؟ نہیں دیکھیں جی, یہ ایک پرپیچول اسٹرگل ہے. وہ افریقن ایک کہاوت ہے جی کہ اٹ ٹیکس اے ہول ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. ہم تو پچھلے 15-20 سال سے, جب سے میں نے کنگ ایڈورڈ میں چیئرمین سرجری کا یہ منصب سنبھالا تھا, ہم لگے ہوئے ہیں قوم کو آگاہی دینے کے لیے, اور گاہے بگائے ہم میٹنگیں کرتے رہتے ہیں, ہم سیمینار کرتے رہتے ہیں, ہم مال روڈ پہ واکس کرتے ہیں, ہم اس کے بعد جو سمپوزیا کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں ایون کووڈ کے دوران میں بہاولپور میڈیکل کالج, نشتر میڈیکل یونیورسٹی, گجرانوالہ, فیصل آباد, ایبٹ آباد, ایون ہنزا میں بھی جا کے سیمینار کیے ہیں کینسر سے اویئرنیس کے. یہ مینلی ان کا ٹارگیٹ جو ہے, یہ والے سیمینار ہیں, یہ تو سرجن ہے نا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل DHQ کا سرجن ہے, تاکہ وہ کینسر کے بارے میں ایک چیز بڑی ضروری ہے, جو پہلا آپریشن ہے نا کینسر کا, وہ صحیح ہونا چاہیے. جی ہاں. اور اس میں ریسیکشن مارجن کلیئر ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں صحیح ہوا نا تو پھر مصیبت پڑ جاتی ہے. اس لیے ہمارا جو گول ہے کینسر سرجنز ایسوسی ایشن کا, وہ یہ ہے کہ DHQ ہسپتال کے سرجن کو یہ سکھا دیا جائے کہ پہلا آپریشن جو ہے وہ صحیح کیسے کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم پبلک اویئرنیس کے کام کرتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر. ویسٹ تو یہ کام صرف اکتوبر کے مہینے میں کرتا ہے نا بریسٹ کینسر اویئرنیس کا. ہمارا خیال ہے کہ یہ قوم اس کو سارا سال ہی یہ ریپیٹڈلی یہ آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے. آئی کم بیک کہ آگاہی کیا ہے کینسر کی. ایک سیلف ایگزامینیشن ہے, اپنا ذاتی معائنہ, جو مہینے میں 1 دن آپ 5 منٹ نکالیں اپنے لیے ہر عورت جو ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایب نارمل ملتی ہے تو اس پہ ایکشن لینا. بھائی آئی نو آف اے ڈاکٹر جو 5 مہینے اس نے بھی اپنا بریسٹ کینسر کی جو گلٹی ہے گائنیکالوجسٹ نے نہیں دکھائی. یعنی یہ کامن ایگزامپل ہے. جی ہاں. یعنی 5-6 مہینے نہیں انتظار کرنا. آپ 2 ہفتے سے زیادہ نہیں انتظار کر سکتے کہ آپ کو, کیونکہ اگر چھاتی سے باہر کینسر پھیل گیا پھر کیمو تھراپی بھی ملے گی, پھر پیلیٹیو کیئر بھی ملے گی, لیکن کیور کے چانس کم ہو جاتے ہیں. کیور کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چھاتی کے اندر ہی کینسر ہو تو اس وقت اس کی ڈائگنوسس ہو جائے. اور اس کا علاج جب ہو جاتا ہے پروفیسر صاحب تو تقریباً 20 سال تک وہ بیماری نہیں ہوتی, اور 20 سال تک آپ کو مکمل اس سے شفا یاب. بہت اچھے ریزلٹس ہیں اگر ابتدائی مراحل میں آپ اس کی تشخیص کرائیں, اور وہ اسکریننگ اور ذاتی معائنے سے اور جلدی کسی معالج کے پاس جانے سے. اور بات میں جو ہے نا قوم سے یہ کرنا چاہتا ہوں, اور ساتھ خاص طور پہ جو گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں, ایک چیز ہے, کانسیپٹ ہے, اسے کہتے ہیں پیلیٹیو کیئر. پیلیٹیو کیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بیماری کو کیور نہیں کر سکتے نا, تو اس کی جو ایفیکٹس ہیں یا اس کی جو اذیت ہے اس کو کم کرے, میٹیگیٹ کرے. اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں امپروونگ دا کوالٹی آف لائف آف اے پیشنٹ. یہ میں ڈاکٹر عثمان آپ سے پوچھتا ہوں, جو پروفیسر
بتا رہے ہیں پیلیٹیو کیئر کہ آپ ہیپینس اور ویلنس جو ہے کس طرح فیملیز میں اور مریضوں میں پہنچائیں گے جب تک کہ ان کو نالج نہ ہو. اور بدقسمتی سے ہمارا ملک ابھی بھی فائٹ کر رہا ہے کہ ایڈوانس کینسر کو ٹریٹ کرنے میں. چیمہ صاحب کا بھی سارا دن گزر جاتا ہے, میں بھی اکثر دیکھتا ہوں ایڈوانس کینسر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کی ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی ہے فیملی کی کہ اب ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے. سر پیلیٹیو کیئر کی نوبت تب آتی ہے جب ظاہر سی بات ہے اس کا ایک کیور پاسبل نہ ہو اور ایک ڈیزیز جو ہے وہ پروگریس کر رہی ہو اور پیشنٹ کی زندگی جو ہے وہ اپنے ایک پروگریسو اینڈ کی طرف جا رہی ہو. اب جب یہ کنڈیشن آتی ہے تو یہ جو سفرنگ ہے, یہ جو اذیت ہے, یہ مریض کے لیے یہ صرف جسمانی طور پہ اس کو علامات اس کی صرف تکلیف دہ نہیں ہوتی, اس کی ذہنی حالت بھی جو ہے اس سے بہت متاثر ہوتی ہے, اس کی سماجی حالت بھی, اس کے آس پاس کے فیملی, اس کی کیئررز, وہ سب اس چیز سے گزرتے ہیں. تو پیلیٹیو کیئر ان تمام سفرنگ کو, اس تمام اذیت کو کم کرنے کا نام ہے. اس میں صرف دوائیاں شامل نہیں ہیں, اس میں آپ کی کمیونیکیشن آپ کی فیملی کے ساتھ, اس کے علاوہ فیملی کو جو سروسز چاہیے. اب فار ایگزامپل ہم جب یو کے میں ادھر پیلیٹیو کیئر میں کام کر رہے تھے تو ادھر اب ہاسپس ہیں, اس ہاسپس میں ملٹی ڈسپلنری, اس میں اروما تھراپی, اس میں آپ کا آکو پنکچر, اس میں جو مریض کو اسپرچول اس کی تھراپی جو ہے, اور تاکہ مریض کے جو آخری لمحات ہیں اس کو ایز مچ ایز کمفرٹیبل جو ہے وہ رکھا جائے. پاکستان دیکھیں, اور یہ لائف کا احترام کا نام ہے کہ آپ نے جب مریض کو جب جواب ہو گیا کہ جی اس بیماری سے آپ نہیں بچ سکتے, تو اس کے جو آخری 6 ماہ ہیں یہ اس 6 ماہ کا احترام کا نام ہے کہ آپ نے اس کو کیا سروسز دینی ہے. اور اس سروسز یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا بھی کام نہیں, اس میں نرسنگ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اس میں آپ کے فزیو تھراپسٹ, آپ کی جو کمیونٹی نرسز ہیں, میکملن نرس, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ایک پولیٹیکل ول کہ اس سسٹم کو اسٹیبلش کیا جائے اور وہ سروسز اسٹیبلش کی جائیں کہ مریض کو جب کینسر کے بعد اس سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس میں اوپیائڈ پین ریلیف ہے جیسے, وہ پاکستان میں کافی مشکل وہ مریضوں کی ایکسیس ہوتی ہے, تو اس کی رسائی یقینی بنانا اور مریضوں کو اس کی لائف کے اختتام تک بلکہ اس کے بعد تک اس کی فیملی سے ایک ایفیکٹو کمیونیکیشن رکھنا تاکہ ساری سفرنگ کو کم کیا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان جواد آپ کا, پروفیسر ارشد چیمہ آپ کا. آپ نے بڑی اچھی ریکمنڈیشن ہے کہ ایک جامع منصوبہ ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کے سندھ ہو, بلوچستان ہو, ڈویژن میں کریں اور اس میں انڈر ون روف کینسر کے علاج کا بھی, تشخیص کا بھی, اسکریننگ کا بھی اور پبلک ایجوکیشن کا بھی سسٹم جو ہے اس کو رائج کیا جائے تاکہ ہماری معصوم خواتین جو ہیں اس مہلک مرض سے بچ سکیں. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر معمولی سی بھی آپ تبدیلی نوٹ فرمائیں تو یہ نہ دیکھیں کہ درد نہیں ہو رہا یا درد ہو رہا ہے تو بازار سے لے کے پیراسیٹامول کھا لیں یا ڈسپن کھا لیں, لیکن ضرور کسی معالج سے, خاتون معالج سے اپنا معائنہ کرا لیں. آپ اس کینسر سے مہلک مرض سے بآسانی بچ سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. مجھے ضرور ای میل کیجئے, میں اس ٹاپک کے گیسٹ بھی بلاؤں گا, ایکسپرٹ بھی بلاؤں گا اور ڈسکس کروں گا. اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. خدا حافظ.